الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه انتہائی خوشی اور بے حد مسرت محسوس کر رہے ہیں کہ میں اس قصبے جو تہاڈے نال مخاطب ہاں جس قصبے جو میرے والد مرحوم نے اپنی جوانی دے تقریباً 6-7 سال گزارے میری یاداشت تو نہیں لیکن میرے بچپن دے تقریباً 2 سال اسے قصبے جو گزرے
وہ دور بھی بڑا مشکل دور آئی. سیال دی گدی دا علاقے چ بڑا اثر آئی. والد مرحوم نے 6-7 سالاں چ توحید دا انقلاب برپا کر دتا. اس دور دے موحد لوگ گزر گئے، اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے. اللہ والد مرحوم دے درجات بھی بلند فرمائے. یہ ڈیرا جاڑے دا علاقہ کوئی تقریراں دا پیاسا نہیں. بڑے بڑے خطیب آئے، ہن بھی آ رہے ہیں، بیان بھی کر رہے ہیں. تساں اگر اج دی میری گفتگو نو غور نال سنیا تو میں تہن بڑے مختصر جے وقت چ پورے قرآن دا خلاصہ پڑھا دے انشاءاللہ. تہاڈے وچ جڑے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، پڑھے لکھے، صاحب مطالعہ، وہ چنگی طرح جان دیں کہ جس وقت کوئی مصنف کتاب لکھدا نا، تو اس دی کتاب لکھن دا ایک مقصد ضرور ہوندا. اس نو تساں اس کتاب دا عنوان بھی آکھ سکدے ہو، موضوع بھی آکھ سکدے ہو، اور تساں اس نو مرکزی مقام بھی آکھ سکدے ہو. کتاب کسی زبان وچ ہووے، کتنے صفحات تے مشتمل ہوئے، اس کتاب دا ایک عنوان ہوندا، ایک موضوع ہوندا، ایک دعویٰ ہوندا، ایک مرکزی مقام ہوندا. مصنف دی پوری کتاب اس موضوع دے گردا گرد گھوم رہی ہوندی. تو ان سمجھ آ رہی میری گل؟ او کوئی شعر لکھدا تا تعلق اس دعوے نال، او کوئی دلیل دیندا تا تعلق اس دعوے نال، او کوئی حکایت لکھدا، کوئی لطیفہ لکھدا تا تعلق اس. اگر کتاب دا عنوان کوئی نہ ہووے، موضوع کوئی نہ ہووے، لکھن دا مقصد کوئی نہ ہووے، اس کتاب دا دعویٰ کوئی نہ ہووے، تو کوئی سمجھدار آدمی ایو جئی کتاب پڑھن واسطے تیار نہیں. وہ آتا ہے منوانا کے چاندہ بھائی، سمجھانا کے چاندہ، اس کیوں کتاب لکھی ہے؟
اگر ایک گل صحیح ہے جڑی میں کیتی ہے اور یقیناً صحیح ہے تو پھر میں آکھنا چاہنا اور تواڈے کول پوچھنا چاہنا بھئی ہر کتاب دا ایک موضوع اور عنوان ہوندا، قرآن عام کتاب نہیں، قرآن تاں شہنشاہ دا کلام ہے۔ اس سچ کون بول رہا؟ اللہ۔ قرآن کہندا کلام ہے، قرآن وچ کون گلاں کر رہا؟ اللہ گلاں۔ متکلم جڑا ہوندا نا، متکلم، میں متکلم ہاں، میں کلام کر رہا ہوں۔ متکلم اپنے کلام وچ لکے ہوئے ہوندا۔ کسی زمانے تو ٹیپوں تے تقریراں سن دے آئے، کوئی مولوی سامنے ہوندا ہی اس دی تقریر اور کلام وچ او نظر آندا ہی، سمجھ آندی ہے۔ متکلم اپنے کلام وچ لکے ہوئے ہوندا۔ یہ جڑی میں اگلی گل کرنا چاہنا ہے جٹاں واسطے نہیں کرنا چاہتا، تعلیم یافتہ طبقے واسطے کرنا چاہنا، نوجوانوں واسطے کرنا چاہنا۔ مغل بادشاہاں دی ایک بہن آئی تے بڑی شاعرہ آئی تے اس دا ایک شعر ایران دے بادشاہ نو پسند آ گیا۔ بادشاہ نو پتہ کوئی نہ بھئی اے عورت ہے۔ اس ہندوستان دے مغل بادشاہ نو خط لکھیا بھئی میں اس شاعر نو ملنا چاہتا۔ بادشاہ نے اپنی بہن نال ذکر کیتا بھی اس نو تو پتہ نہیں کہ تو میری بہن ہے، عورت ہے، تے او تن ملنا چاہتا۔ اس دا نام ہی زیب النساء۔ اس نے ایک شعر آکھیا بھی یہ شعر لکھ کے بادشاہ نو بھیجو، ایران دے بادشاہ نو۔ اس نے آکھیا در سخن مخفی منم، چوبوے گل در برگ گل، ہر کے دیدن میل دارد در سخن بیند مراد۔ اتھے جڑے علماء بیٹھے انہوں نے بھی سمجھ نہیں ہے، مزہ نہیں آگے۔ فارسی سوکھی جی زبان ہے، کئی علماء بیٹھے اتھے۔ در سخن مخفی منم، چوبوے گل در برگ گل۔ گل ذرا غور نال سننی۔ آدھیے میں اپنے کلام وچ لکی ہوئیاں، جنہیں پھول دیاں پتیاں وچ اس دی خوشبو لکی ہوئی ہوندی ہے۔ ہر کے دیدن میل دارد در سخن بھی ند مرا۔ جس مین ویکھنا ہوئے نا او مین میرے کلام وچ ویکھے، مین میرے کلام وچ ویکھے۔ بندیالوی آکھدا زیب النساء نے تا پتہ نہیں یہ گل کیوں کیتی۔ میں یہ آکھنا چاہنا بے اگر متکلم اپنے کلام وچ لکے ہوندا تا جس نے رب نو ویکھنا ہوئے نا او اس نو قرآن وچ ویکھے۔ قرآن کس دا کلام ہے؟ اللہ اپنے کلام میں چھپے ہویا ہے۔ اے شہنشاہ دا کلام ہے، اے سب تو اعلیٰ اور افضل کتاب ہے۔ اگر ہر کتاب دا ایک موضوع ہوندا، ایک عنوان ہوندا، اس دا ایک دعویٰ ہوندا، تا کیا قرآن دا موضوع کوئی نہ ہو سی؟ ذرا زور نال بولو یار جواب۔ اس دا دعویٰ کوئی نہ ہو سی؟ اس دے نازل کرن دا مقصد کوئی نہ ہو سی؟ اس دا عنوان کوئی نہ ہو سی؟ کہ منوانا چاہندا، کیڑی گل قرآن سمجھانا چاہندا؟ 6600 تو زیادہ آیتاں دے وچ، 30 سپاریاں دے وچ، 114 سورتاں دے وچ کیڑی گل اللہ منوانا چاہندا؟ میرے تے یقین کرو، میں قرآن دا طالب علم ہاں، میں سبکن قرآن دی تفسیر پڑھیے اور پڑھی بھی مولانا غلام اللہ خان کو لے، پھر اپنے والد صاحب کو پڑھیے، پھر میں 25 سال قرآن دی تفسیر پڑھائی بھی ہے۔ قرآن دی ایک ایک سورت تے میری نظر ہے، ایک ایک آیت تے میری نظر ہے۔ تساں سارے حضرات میرے تے اعتبار کرو تے اس گل نو سمجھو کہ پورے قرآن دا دعویٰ اور پورے قرآن دا موضوع اور پورے قرآن دا عنوان ہے لا الہ الا
یہ پورے قرآن دا کیا ہے؟ عنوان. یہ پورے قرآن دا دعویٰ ہے. سارا قرآن اس دے گردا گرد گھوم رہا. کیڑی گل منوانا چاہتا؟ میرے تو سوا الہ کوئی نہیں، میرے تو سوا معبود کوئی نہیں، میرے تو سوا عبادت دے لائق کوئی نہیں، میرے تو سوا معبود کوئی نہیں. پھر میرے تے یقین کرو، میں کوئی دور نہیں رہندا تے میں ملن واسطے ویزا بھی نہیں لینا پوندا. سرگودے آؤ میرے کو لا کے دلیل پوچھو. میں لا الہ الا اللہ دا قرآن دے حوالے اور دلائل نال میں نہ کرنا چاہنا. لا الہ تساں علماء دی تقریراں سن دے رہندے ہو، من یقین ہے میں عربی پڑھساں تو سمجھ جاسو. لا الہ الا اللہ اس دا معنی ہے لا یعلم الغیب الا اللہ. لا الہ الا اللہ، اللہ تو سوا عالم الغیب کوئی نہیں، اللہ تو سوا مختار کل کوئی نہیں، اللہ تو سوا متصرف الامور کوئی نہیں، اللہ تو سوا نفع نقصان دا مالک. زور نال بولو ذرا. تو انہیں گل کسی نہیں آئی تھی سمجھائی جلے توحید بیان ہوئے نا اللہ فرشتیاں چ بہ کے فخر کر رہے ہوں کہ میرا ایک بندہ توحید بیان کر رہا تھے، لوگ توحید خوشی نال سن رہے ہیں میری وحدانیت نو. وقت بولو نا میرے نال لا الہ الا اللہ. اللہ تو سوا معبود کوئی نہیں، اللہ تو سوا عبادت دے لائق کوئی نہیں، اللہ تو سوا عالم الغیب کوئی نہیں، اللہ تو سوا مختار کل کوئی نہیں، اللہ تو سوا قادر کوئی نہیں، قدیر کوئی نہیں، مقتدر کوئی نہیں، اللہ تو سوا شفاواں دین والا کوئی نہیں، رہائیاں بخشن والا کوئی نہیں، اولاد دیون والا کوئی نہیں، اللہ تو سوا نافع کوئی نہیں، زار کوئی نہیں، موتی کوئی نہیں، مانے کوئی نہیں، معز کوئی نہیں، مذل کوئی نہیں. تو ان ککھ بھی سمجھ نہیں آئی بیال معز کے ہوندا تے مذل کے ہوندا تے موتی کے ہوندا تے مانے کے ہوندا. میں اپنی زبان ہی سمجھا سا وقت ان سمجھا سی. لا الہ آکھو زور نہ لاکھو لا الہ. اللہ تو سوا نافع کوئی نہیں، اللہ تو سوا ہر ایک دیاں پکاراں سنن والا کوئی نہیں، ہر ایک دی حالت نو جانن والا کوئی نہیں، اللہ تو سوا داتا کوئی نہیں، گنج بخش کوئی نہیں، لجپال کوئی نہیں، غریب نواز کوئی نہیں، کرنی آلہ بھرنی آلہ کرما آلہ فضلہ آلہ چھپر پھاڑ کے دیون آلہ کھوٹیاں قسمتاں کھری کرنے والا اللہ تو سوا کوئی نہیں. یہ سارے قرآن دا کیا ہے؟ دعویٰ. سارے قرآن دا مرکزی مقام. پورا قرآن اس دے گردہ گرد کے ہو رہا. اسے نو بیان کیتا سورت فاتحہ دے وچ ایاک نعبدو. ایو قرآن دا دعویٰ ہے. اس نو پھر پہلے سپارے بیان کیتا یا ایو الناس اعبدوا ربکم. وات اس نو دوے سپارے بیان کیتا الہکم الہم واحد. وات اس نو تریے سپارے بیان کیتا آیت الکرسی دی ابتدا چ بیان کیتا اللہ لا الہ الا ہو. وات اس نو سورت کاف وچ بیان کیتا قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد. اس نو وقت سورت زمر وچ ون کے بیان کیتا فاعبد اللہ مخلصا. پھر اس نو سورت حامی مومن بیان کیتا فدع اللہ مخلصین لہ الدین. کنیے سمجھائیں ڈیرے دے لوگاں نو. وقت اس نو آخری سورت وقت ون کے بیان کیتا قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس. جتھوں گل نو شروع کیتا ایاک نعبدو اتھائیں ون کے قرآن نے اس گل نو ختم کیتا قل اعوذ برب الناس مالک الناس. اے سارے قرآن دا دعویٰ ہے، اے سارے قرآن دا مرکزی مقام ہے. اس نو بار بار اللہ نے اس اپنے دعوے نو بیان کیتا لوگاں دے سامنے رکھیا. معبود صرف میں ہاں، اس دھرتی تے عبادت ہوئے گی تا صرف میری.
عبادت قولی مالی بدنی عبادت صرف میری ہوئے گی. اللہ نے دعویٰ پیش کیتا مولا اے دعویٰ ڈنڈے دے زور نال منوانا ہی, جبر نال منوانا ہی, زبردستی منوانا ہی. اللہ نے فرمایا نہیں, منوانا چاہواں نہ زبردستی منوا سکدا. تو میرا دروازہ چھوڑ کے کسی اور پاسے جا میں تن انا کر دوں. زبردستی منوائی. تو میرا دروازہ چھوڑ کے کسی اور پاسے جا میرے تیریاں لتاں توڑ دیواں, تیرے تے فالج گر جائے. کر سکدا میں جبر کراں زبردستی کراں میں کر سکدا. میرا دروازہ چھوڑ کے ہور پاسے جا میں تینی قدم نہ چامن دیواں, لیکن میں اپنا دعویٰ اپنی الوہیت آلہ, اپنی معبودیت آلہ, اپنی وحدانیت آلہ, اپنی ربوبیت آلہ, میں اے دعویٰ ڈنڈے دے زور نال نہیں منوانا, نہیں منوانا. مولا کنیے منوانا ہی؟ اللہ نے فرمایا دلائل دے زور نال منوانا. کنیے منوانا؟ دلائل دے زور نال منوانا. مولا دلیلاں توت مولوی سمجھ سن, جٹ کنیے سمجھ سن, اہل علم سمجھ سن تے جاہل کنیے سمجھ سن, تعلیم یافتہ لوگ سمجھ سن تے ان پڑھ کنیے سمجھ سن. اللہ نے فرمایا میں کوئی علمی دلیلاں دیونیاں نا, میں تاں عقلی دلیلاں دیونیاں جس نو الف نو کلی سمجھن والا جٹ بھی سمجھ ونجے. کیڑیاں دلیلاں دیونیاں؟ عقلی. عقلی جنہاں دا تعلق کس نال ہے؟ عقل نال. پھر اللہ قرآن جس دلائل دی بارش برسا دینا. ہن جلے میں پڑھنیاں نے یہ جی ایتاں تساں آکھو ایسا تے تلاوت کریندے رہندے ہیں, ساڈے اس پاسے کدی خیال بھی نہیں گیا بھی اس وچ بھی توحید ہے. یہ پہلے سپارے دی آیت نمبر 21 ہے. اللہ اتھے اپنا دعویٰ پیش کیتا, اعبدوا ربکم, عبادت کرو کس کی؟ اے دعویٰ ہو گیا. یہ اللہ دا کی ہو گیا دعویٰ. یا ایھا الناس, اے لوگو, اعبدوا ربکم, عبادت کرو کس کی؟ لا عیسیٰ ولا مریم ولا ابراہیم ولا الملائکہ. عیسیٰ دی عبادت نہیں, حضرت عزیر دی بھی نہیں, مائی مریم دی بھی نہیں, حضرت ابراہیم دی بھی نہیں, تے فرشتیاں دی بھی نہیں. عبادت صرف میری کرو, میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی. مولا کیوں؟ تیری عبادت کریے تے حضرت عیسیٰ دی نہ کریے, تین معبود منیے تے فرشتیاں نو معبود نہ منیے, تین معبود تسلیم کریے تے حضرت عزیر نو نہ کریے. اس دی کوئی دلیل دے. اللہ نے فرمایا پہلی دلیل سن, الذی خلقکم, الذی خلقکم, میری عبادت اس واسطے کر کہ میں تین پیدا کیتا. یہ پہلی دلیل. اس دا کس نال تعلق ہے؟ عقل. عبادت اس دی ہونی چاہیے جڑا خالق ہوئے. میں تن پیدا کیتا, نیس تو ہست کیتا. یہ تھوڑا جا اوکھا لفظ نکل گیا یار. نابود تو بود کیتا, یہ بھی اوکھا نکل گیا یار. عدم تو وجود اچ لے کے آیا, یہ بھی سمجھ نہیں ہے. عدم سمجھ دو, عدم کچھ بھی نہیں. اسا کچھ ہاسے, کوئی ہاسے, کچھ ہاسے. عدم سے وجود میں لایا. میں ذرا شہری ٹیپ دا خطیب ہوں, تُس اگر فیس بک تے من سن دیو, میرے جمعے دے خطبے سن دیو, میرا ہور انداز ہوندا اوتھے. میرے مقتدی میرے نال نال بول دیں, یہ تھوڑا جا تُس ذوق وکھاؤ نا تب میں بھی تھوڑا جا اپنا خطیبانہ رنگ وکھاؤں. کر دیو وعدہ کہ کونے کر دے. میری عبادت اس واسطے کر, میں تن عدم تو وجود اچ لے کے آیا, نیس تو ہست کر دیتا. کتنی مدت باپ دی پیٹھ اچ ٹھہرایا, پھر کتنی مدت ماں دے رحم رکھیا, پھر ماں دے رحم وچ ترائے اندھیریاں فی ظلمات سلاسن. سلاسن دا کہ میں نا
کتنے اندھیرے؟ ماں دے پیٹ دا اندھیرا 1، رحم دا اندھیرا 2، اس جھلی دا اندھیرا 3، جس جھلی چ لپیٹ کے اساں تیریاں تصویراں بنا رہے ہیں، وہ جھلی باہر نکل دی ہے بچے دے نال۔ ماں دے پیٹ دا اندھیرا 1، رحم دا اندھیرا 2، اس پردے اور جھلی دا اندھیرا 3، جس جھلی چ لپیٹ کے اساں تیریاں تصویراں بنا رہے ہیں۔ میری عبادت کر، ہن توجہ ذرا میرے پاس رکھنی ہے، میری عبادت کر، من معبود من، من معبود من، اس دی دلیل اے وے کہ میں گندے پانی دے قطرے تے ترائے اندھیریاں دے وچ نقشے جمانا اور یوسف جیسا حسین بنا کے رکھ دینا ہوں۔ میری عبادت کر، الذی خلقکم، من معبود من، اس واسطے کہ تیرا خالق میں ہوں، اس واسطے کہ تن پیدا کرن والا میں ہوں۔ بڑی دلیل ہے، کیوں بھائی؟ بڑی دلیل، لیکن جیلے اللہ عقلی دلیلاں دین لگ دین نا، وقت اللہ بس نہیں کریں دے، وقت اللہ دلیل تو دلیل، دلیل تو دلیل۔ مولا بڑی دلیل ہے کہ تو من پیدا کیتا، سن پیدا کیتا۔ اللہ نے فرمایا حالے کتھے؟ حالے تو میں دلیل نو اگھاں ٹورنا، مولا اگھاں کی آنکھ نہیں، فرمایا والذین من قبلکم، صرف تمہیں پیدا نہیں کیا، جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں ان کو بھی میں نے پیدا کیا۔ اور پھر تھوڑا جا اپنا ذوق دکھاؤ، جڑا ترجمہ آج میں تو کر کے دیواں گا نا، یہ ترجمہ کیتا رئیس المفسرین مولانا حسین علی نے، تے خدا دی قسم مزیہ مزیہ، شاید اس تو پہلے تو کسی نہ دسیا۔ اے من قبلکم کون ہیں؟ علماء نے لکھیا، مفسرین نے لکھیا، من قبلکم تیرا باپ، تینی میں بنایا، تیرے باپ نو بھی میں بنایا۔ من قبلکم تیرا دادا، من قبلکم تیرا پردادا، من قبلکم تیری ماں، نانا، نانی، من قبلکم تینی میں بنایا، تیرے تو پہلے نو بھی۔ تے جے مولانا حسین علی دا ترجمہ آ جاوے پسند، بس سبحان اللہ بن دی ہے، نعرے دی ضرورت کوئی نہیں، نعرے محاذہ تے چنگے لگ دیں، نعرے نہیں، صرف تو خوش ہو جاؤ، تو دل خوش ہو جائے، سبحان اللہ توڑی زبان چو بے اختیار نکلے۔ مولانا حسین علی نے مانا کیتا، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی۔ کیوں؟ حضرت عیسیٰ کی نہیں، حضرت عزیر کی نہیں، مائی مریم کی نہیں، فرشتوں کی نہیں، حضرت ابراہیم کی نہیں۔ مولا کیوں؟ فرمایا اس لیے الذی خلقکم، میری عبادت اس لیے کرو کہ تمہیں بھی میں نے پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور میرے سوا جن کو تم پکارتے پھرتے ہو ان کو بھی میں نے پیدا کیا ہے۔ والذین من قبلکم تو مراد کون ہیں؟ مشرکاں دے معبود، جنہ دی مشرک پوجا پاٹ کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر، مائی مریم، حضرت ابراہیم، فرشتے۔ اللہ دن توہانوی میں بنایا تے جنہ دی پوجا پاٹ تساں ودے کریں دے ہو نا، انہاں نو بھی۔ تو آڈے جو تو شاید کسی نو اعتراض نہ ہوئے، تو ہو سکتا میری تقریر کدائیں سوشل میڈیا تے چڑھ جائے تے کسی مخالف دے ہتھے لگ جائے، وہ آکھے بھی مولانا حسین علی نے مانا کتھوں کر لیا بھائی، کوئی دلیل؟ بندے عالوی ادا مولانا حسین علی میرا دادا استاد ہے، میں انہاں کول براہ راست نہیں پڑھیا، میں مولانا غلام اللہ خان کول پڑھیا، انہاں مولانا حسین علی کول پڑھیا، میں اپنے والد صاحب کول پڑھیا، انہاں مولانا حسین علی کول پڑھیا۔ مانا کیتا میرے دادے استاد نے، اس دی دلیل میں دے دیں، دلیل ہی قرآن چو دے دیں۔ سورت نحل ہے، پھر سورت فرقان ہے، سورت نحل دا تیسرا رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے جن کو اللہ کے سوا وہ پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا، انہاں کچھ بھی نہیں بنایا، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وَهُمْ يُخْلَقُونَ،
وہ خود اے میں نہیں حضرت صاحب دا اے دلیل ہے اس دی اللہ خود قرآن چاک رہی جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو لا یخلقون شیئا انہاں کچھ بھی نہیں بنایا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وہ خود بنائے گئے او تخلیق چ میرے محتاج نہیں تے جیڑا اپنی پیدائش چ میرا محتاج ہوئے نا او معبود بنن دے لائق لا یخلقون شیئا بھئی اللہ بھی مشرکاں دے پلے نہ ککھ نہیں چھوڑے قرآن ہے نا اللہ بھی مشرکاں دے پلے یہ آدھا چھپر پھاڑ کے دیتے ہیں اللہ نے فرمایا لا یخلقون شیئا ایک جگہ فرمایا لن یخلقوا ذبابا وہ آیت ایسی ہے جیسے تو سبحان اللہ کھڑی چاہی دی یار یہ میں ترجمہ کرنا اس دا لن یخلقوا ذبابا کہ نہیں پیدا کر سکتے زور نال بولو لن یخلقوا ذبابا ولا وجتمعوا لا اگرچہ وہ سارے اکٹھے ہو جائیں جمع ہو جائیں مل کے ٹلان لن یخلقوا ذبابا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ذرا سمجھدار بڑھنا تھوڑا جائے میں امتحان لینا چاہنا علماء دی بڑی تقریریں سن دیو میں نہ کرنا چاہتا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا مکھی کا بنانا تو بڑی دور کی بات ہے اگر مکھی انہاں دے اگوں کوئی شے اٹھا کے لے جائے لا یستنقذوہ منہ او مکھی تو اپنی شے واپس ٹھیک ہے اور ادھیا دن ٹھیک ہے ادھیا دن غلط ہے اے میں نہ ٹھیک نہیں کیتا اے میں جان کے کیتا توڑا امتحان لین واسطے تو ساں آدھے کے ہو اے جڑے بندے غلط بولے نے میرے نال آیا نے یہ ڈیرے دنے ڈیرے دے بھی بندہ بولے تھے آئے اے میں نہ نہیں میں نہ ذرا میں سمجھے ساں تے مزہ ہی آ جاسی وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا یسلب سلب کرنا کھس لیمنا اردو چاہتے ہیں چھین لینا لاہوری بولی چاہتے ہیں کھو لیمنا تے ساڑی بولی کیا دے ساڑی میاں دی بولی چاہتے ہیں کھس لیمنا اگر مکھی انہاں کول کوئی شے کھس کے لے جائے واہ مکھی کوئی چیز لے جائے مکھی کوئی چیز کھس کے لے جائے کوئی فرق نہیں کوئی فرق اے میرا رومال ہے نا اے ساڑے عزیز ہیں ساڑے میزبان بھی ہیں اے لینا چاہتا رومال لینا چاہتا انہاں کا بندے علی صاحب رومال من دے دو میں رومال دے اے لینا ہے اے رومال کھسنا چاہنے میں گل پوری نہ کرا حالے ادھوری ہوئے تو لطف آ جائے نہ تو سبحان اللہ کیا ہے میں سٹ کتھے لانا چاہنا اے کھسنا چاہنے کھسن دا مطلب اے وے ایک پاسو میں نہ پیا ایک پاسو انہ نہ پیا میں اپنے والے پاسے زور لایا انہ اپنے والے پاسے زور لایا میری گرفت ڈھلی پہ گئی اے طاقتور ہیں اے کھس کے لے گئے جیڑا کھس لے بھی نا او طاقتور ہوندائی تے جس کو کھسی جائے نا او کمزور ہوندائی اللہ نے فرمایا میرے تو سوا جنہاں تساں پکار رہے ہو او ایڈے کمزور نہیں مکھیاں بھی انہاں کول شیاں کھس کے لے جانیاں نہیں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ضعف راکھو ضعف دا میں نے طاقتور
یار بڑے پیچھے ہو یار، ڈیرے والے ہو، ضعیف کرنا دن تو ضعفا دا کہ میں نہ بنے. الطالب مانگنے والا، المطلوب جس سے اللہ نے فرمایا منگن والا بھی کمزور، جس کو مانگ رہا وہ بھی کمزور. مولا جس کو مانگ رہا وہ تو واقعی کمزور ہے، وہ حرکت نہیں کر سکتا، مکھی نہیں اڑا سکتا، کروٹ نہیں بدل سکتا، لیکن مولا یہ جڑا مانگ رہا نا یہ تو ارب پتی ہے، کروڑ پتی ہے، ملان دا مالک ہے، ٹرانسپورٹر ہے، یہ کنیے کمزور ہے، یہ منگن والا کنیے کمزور ہے، تو زمیندار ہے، 50-50 100 روپے دا مالک ہے. مفسرین نے لکھیا یہ جڑا منگن والا نا ضعفا فی العقل، یہ کس سے کمزور ہے؟ والمطلوب فی القدرت، تے جس کو مانگ رہا نا وہ کمزور ہے کس سے قدرت. یہ عقل کمزور ہے، اس نو اتنی سمجھ نہیں آ رہی، اس نو چھوڑ کے کہندے کول مانگ رہے. ضعفا ضعفا آکھو ضعفا، انہاں دی واری آئی نا، اللہ کیا ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے. اس تو بعد اللہ نے تھوڑا جیا لوگاں نال شکوہ کیتا، وما قدر اللہ حق قدری ہی، جنہیں میری قدر کرن دا حق آئی ان لوگاں میری قدر نہیں کیتی. ان اللہ لقوی، ہوں تو سبحان اللہ آکھنی چاہیے آئی. جلے انہاں دی واری آئی تا ضعفا، تے جلے اپنی واری آئی لقویون، لقویون عزیزون. واہ میرے اللہ، دو صفتان دے اندر کے کو جاگ دیتا ہی میرے اللہ. تو سا میری قدر نہیں کی تھی، او ضعفا میں قویون، پھر اتو عزیزون. عزیزون دا معنی کر دیں غالب، عام طور تے کیا معنی کر دیں غالب. ایک معنی قرآن ترجمے کرنا لو کر دیں زبردست. العزیز رکھے میں نہ کر دیں زبردست. اے معنی میں بھی آکھ لیا، تسا سن لیا، میں آکھیا تسا اس کان تو سنے، اس تو باہر کرو زبردست. کدی تے غور کرو، تھوڑا جہا غور کر یار، زبردست دے لفظ تے تین میں لے جاواں ذرا پیچھے. اسا جد نکے نکے آسے نا، میں بھی اودے شامل ہوں، تساں بھی شامل ہو. نکے نکے آسے نا 4 سال عمر ہوئی، 5 سال عمر ہوئی، ساڈے ہاتھ وچ قاعدہ نہ پایا گیا، ونجو مسیت تے پڑھو قرآن. اسا وقت قاعدہ چایا تے مسیت آ گئی. وقت قاری صاحب سن پہلی پٹی پڑھائی، دوئی پڑھائی، تری پڑھائی، وقت قاری صاحب پہچان کروائی. قاری صاحب آکھیا جیڑی حرف دے اُتے ہووے او زبر ہوندی ہے، جیڑی حرف دے تلے ہووے او زیر میں نہ تلے تے زبر میں نہ اُتے. جیڑی حرف دے اُتے ہووے نا او زبر ہوندی ہے، جیڑی حرف دے تلے ہووے او زیر ہوندی ہے. زبر میں نہ اُتے، دست میں نہ ہاتھ. العزیز دا میں نہیں، ساری کائنات زیر دست ہے، اللہ زبردست ہے. ساری کائنات زیر دست ہے، اللہ زبردست ہے. سارے لیون والے زیر دست کے من لیون والے، لیون والے او. یہ تو ایک حدیث پڑھی ہوئے، کدائیں پڑھی ہوئے، کسی عالم کو سنی ہوئے. ایک بڑی مشہور حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے، وہ کہ میں نا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے کہ میں نا دینے والا ہاتھ. اور لطیفہ نا بھائی، کئی مرید ہوندے نا سادے جائے، اس کی دائیں اخبار ویتے تھے کسی رسالے دے پڑھی بے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. حدیث فرمان نبوی ہے. اس نے پیرا تلو زمین نکل گئی. وہ پیر صاحب کو لایا، آکھن لگا پیر صاحب غضب ہو گیا. پیر صاحب کہا خیر ہوئے کی ہویا؟ اس آکھا جی حدیث فرمان نبوی ہے.
اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تے حضرت جیلے اسا نظرانہ دینے ہاں ساڈا ہاتھ اتے ہوندا تے تواڈا تھلے ہوندا. تے حدیث آدھی ہے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. ساڈے فرض چاہتے ہیں ملا ہاں باشد کے چپ نہ شود. مولوی ہوندا ہی ہوے جڑا چپ نہ کرے بھاویں دلیل ہوے نہ ہوے ڈھکوسلے ماری جائے. پیر صاحبہ کہ پاگل اس سچ گھبران دی تے پریشان ہون دی کیڑی ضرورت ہے. تساں آئندہ نظرانے دیتے کرو نا ہاتھ تلو رکھ کے دیتے کرو اسا اتو چال اس نو آدھے نے حدیث نو خرات تے چاڑنا. حدیث نو خرات تے چاڑنا. ایو میں نہ تلے تے اتے دا تلے دا میں نہ ہی لیون آلا اتلے حد دا میں نہ کی آئی. اتھے اللہ نے فرمایا میری عبادت اس واسطے کرو کہ توہانوی میں پیدا کیتا والذین من قبلکم تے میرے سوا جنہ دی پوجا پاٹ تساں کر رہے ہو انہاں نو بھی میں پیدا کیتا. تساں ہن سمجھدے پے ہو سب اللہ دو دلیلاں دے لیاں بڑیاں ہو گئیاں نا. اللہ گل نو اگاں ودھایا. اللہ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا. یہ حالے بھی میری معبودیت دی سمجھ نہیں آئی یہ حالے بھی میری الوہیت دی سمجھ نہیں آئی تا پیران دے تلے بچھی ہوئی زمین نو ویکھو اس نو پانی تے میں ٹھہرایا ہے. پانی تے ٹھہرا دیتا ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بنا. تے جے پیران دے تلے ویکھ کے بھی میری معبودیت دی سمجھ نہیں آئی تو ذرا اتے ویکھو اے بغیر ستونہ دے اتنی بڑی چھت نو میں کھڑا کیتا ہے. اے ساریاں کیڑی دلیلاں اپنی معبودیت تے اپنی الوہیت تے اللہ دلیلاں دے. کوئی ستون نہیں. میری مسجد ہے نا سرگودے وہ 15 صفحہ دی مسجد ہے 60 فٹ. میں انجینئر نو آکھیا یار ایو جہا کام کر تلے پلر نہ آوے 60 فٹ 62 فٹ 60 فٹ پلر نہ. اس آکھیا مولنا 2 پلر تو دیمنے پوسے. میں آکھیا بتا اللہ ہی ہے والسماء بنا. اپنی پیدائش وکھائی آباء و اجداد دی پیدائش وکھائی پھر زمین وکھائی پھر آسمان وکھایا. پھر اللہ نے فرمایا حالیں بھی سمجھ نہیں آئی تو ذرا فضا وچ ویکھ انزل من السماء مان. فضا چ ویکھ بدلہ نو ہانک کے لیان والا کون ہے پانی دا برسان والا کون ہے. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. پھر اس پانی کے ذریعے زمین سے تمہارے کھانے کے لیے طرح طرح کے پھل بھی اسی نے پیدا کیے ہیں. یہ ساریاں عقلی دلیلیں سب کچھ کرن والا میں ہاں تو پھر معبود اور الہ بھی. یہ جڑے پھل کھاندے رہندے ہو کدی اس تے غور بھی کیتا نہیں کہ کونے کیتا کہ یہ کھاندے رہندے ہو یار. ہکو پانی لگے اللہ اکبر. قطعٌ متجاورات قطعٌ متجاورات زمین کے ٹکڑے آپس میں ملے ہوئے. اے سرگودے دی زمین جا رہی ہے اگو جھنگ دی شروع ہو گئی اگو خانے وال اگو ملتان اگو شجاباد اگو رحیم یار خان ادو بھلوال ادو نال حافظ آباد. کتھائیں منجی ہو رہی کتھائیں کنو ہو رہے کتھائیں خربوزے ہو رہے ہیں کتھائیں امب ہو رہے. زمین کے ٹکڑے ملے ہوئے پانی بھی ایک لگ رہا ہے. یہاں سے کچھ پیدا ہو رہا ہے وہاں سے کچھ پیدا ہو. کیوں بھائی ذمہ دارو اے جڑے اسا کھجور دا بوٹا لینے ہیں یا آم دا بوٹا لینے ہیں آم دا تا ایک بوری چینی دی بھی نال پہنے ہیں نہیں واقعی. وقت کدی سوچ تا صحیح بے نیمبو کھٹا کیوں
تے امب مٹھا کیوں؟ تین حالے بھی سمجھ نہیں آ رہی اس دی الوہیت دی. نیمبو کھٹا کیوں تے امب تے کھجور مٹھی کیوں؟ اے کون کاریگر ہے؟ اے کس دیاں کاریگریاں؟ کدی انار نو چیریا کرنا تا کھاون تو پہلے غور کیتا کر اندر جھلی کنج فٹ کیتی، پھر موتیاں دی طرح انار دے دانے کنج فٹ کر کے رکھ دی. کدی غور تا کیتا کر. اس نے نکالا سب کچھ، سب پیداوار زمین سے اسی نے نکالی. اے اللہ عقلی دلیلاں دے رہا، عقلی دلیلاں دے رہا. سورت ہے جڑی آیت الکرسی ہے تو ان سارے نو یاد ہے، اتھے اللہ دلیلاں نہیں دیتی. پہلے اپنا دعویٰ پیش کیتا. شروع کرو آیت الکرسی. پہلے دعویٰ میرے سوا کوئی الہ نہیں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میرے سوا کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں، میرے سوا کوئی غائبانہ پکارے سننے والا نہیں. مولا کوئی دلیل دے، تو ہی الہ ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں. ایدی کوئی دلیل؟ فرمایا پہلی دلیل سن، الحیو، الحیو معبود اور الہ میں ہوں. اس کی پہلی دلیل یہ ہے میں ہی ایسا زندہ ہوں جس پر کبھی موت نہیں آئے گی. الحیو بڑی دلیل ہے. مولا فرمایا حالے کہ دے القیوم، دوئی دلیل دے دی، خود بھی قائم ہوں، کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہوں. مولا بڑی دلیل ہے. فرمایا حالے کہ دے لا تاخذہ سنۃ ولا، مجھے اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی. مولا بڑی دلیل ہے. فرمایا حالے کتھے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو ما، اسی کا ہے، اسی کا ہے. لہو دکے میں اسی کا ہے. کچھ علماء بیٹھے یار یا پڑھے لکھے لوگ جڑے علامہ آلوسی نے تفسیر رول مانی دے اندر لہو دا معنی کیتا، یار بڑا مزہ ہی آ گیا. اسی کا ہے خلقن، اسی کا ہے ملکن، اسی کا ہے تصرفن، اسی کا ہے اختیارن، اسی کا ہے تدبیرن، اسی کا ہے احیاءن، اسی کا ہے اماتتن. پیدائش کے لحاظ سے اسی کا ہے، ملک کے لحاظ سے اسی کا ہے، اختیار کے لحاظ سے اسی کا ہے، تدبیر کے لحاظ سے اسی کا ہے، تصرف کے لحاظ سے اسی کا ہے، زندہ کرنے کے لحاظ سے اسی کا ہے، مارنے کے لحاظ سے اسی کا ہے، اسی کا ہے، اسی کا. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور اسی کا ہے جو کچھ ہو. اس نو اور جاتے کنجی اللہ ذکر کیتا للہ ملک السماوات والارض. پھر ایک اور جاتا تبارک الذی بیدہ الملک. پھر ایک جگہ تے فرمایا قل اللہم مالک الملک، ملک دا اختیار، مالک میں یا مالک، مالک میں، زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک میں ہوں. ڈیرے جاڑے اور ارد گرد تو آنے والے لوگوں ذرا سوچ کے میری گل دا جواب دیو. منگنا اس کولوں چاہیدا جڑا مالک ہوئے. سمجھ نہیں آئی تو جڑا مالک ہی نہ ہوئے. منگنا اس کول چاہیدا جڑا مالک ہوئے. جڑا مالک ہی نہیں، اے میرے رومال ہے یہ میں عارضی مالک، اللہ عارضی طور تے میرے ملک ہی دیتا. چاہواں کسی نو تحفہ دے دے من اختیار، چاہواں ویج دے من اختیار. عارضی ملک میرے کول، اے عزیز من نہ دین، اے رومال من دے دے، میں دیواں نہ دیواں میرا اختیار ہے، مالک ہوں میں. منگنا تو صحیح ہے نا، کہندے کول منگیا جڑے دے اختیار چاہیے دیونا، جس دے اختیار چاہیے. یہ ٹھیک ہے منگنا. تواڈے چ ایک بندہ اٹھ کے آدا بندیالوی صاحب اے جڑے پچھا مچھلی دے 2-3 فارم نہیں، اے تساں میرے نال لوا دیو.
محنت اے فارم نہیں مچھلی دی اے تساں میرے نال لوا دو اس دا منگنا صحیح کہ غلط کیوں غلط شاباش شاباش بولو میں مالک نہیں انہاں فارماں دا میں مالک نہیں انہاں زمیناں دا میں مالک نہیں اس دا منگنا غلط ہے ثابت ہویا منگنا اس کو چاہیدا جڑا مالک ہوئے جڑا مالک ہی نہ ہوئے اس کو کے منگنا اللہ تعالیٰ نے قرآن نے فرمایا لا یملکون مسقال ذرۃ پڑھو تو صحیح یار لا یملکون مسقال ذرۃ اللہ بھی بھائی مشرکاں دے پلے ککھ نہیں چھوڑ اے ادا لجاں پار رہن غریب نوازن اللہ فرمانے لا یملکون مسقال ذرۃ مسقال تھوڑا جا ترجمہ کرو یار یملکون دا معنی ہوندے نے مالک ہیں وہ مالک ہیں اے یملکون دا معنی تے لا یملکون دا کہ معنی اس شاباش شاباش وہ مالک نہیں ہے مسقال دا میں نہ کرے نا مسقال برابر مسقال برابر ذرۃ اللہ دی قسم ہے جے ذرہ ہوئے نا عربی دا لفظ تے سمجھانا پہ ونجیا کسی پٹھان نو پہ وقت جانا اسا اے چامنے کوئی شاید تلو اسڑا خان صاحب اس کو ذرہ کہتے ہیں یہ ہوتا ہے ذرہ وہ کہ خوچے مجھے تو کچھ سمجھ نہیں ہے کچھ سمجھ نہیں ذرہ ہویا نا عربی دا لفظ تے سمجھانا جاندہ پہنچ ویندہ کسی پنجابی جاٹ نو بابے نو بابا ذرہ اس کو کہتے ہیں اسے کہ مانتا کاک سمجھ نہیں ہے مانتا کاک سمجھ نہیں ہے مولا صدقے جاما کیڑا لفظ بولے عربی چ بھی ذرہ فارسی چ بھی ذرہ اردو چ بھی ذرہ پنجابی چ بھی ذرہ ہندی چ بھی ذرہ سندھی چ بھی ذرہ پشتو وچ بھی ذرہ اللہ نے فرمایا کہ انہوں سمجھان دی ضرورت بھی نہ ہوئے جٹ نو پتہ ہوئے وے ذرہ کس نو آدھے نا لا یملکون بولو یار میں تو نہیں آکے جلے توحید بیان ہو رہی ہوئے تو توڑے چہرے تے مسکراہٹ ہوئے اللہ فرشتیاں چ بہ کے فخر کر رہے ہوں میری توحید بیان ہو رہی ہے لوگ سن رہے ہیں لا یملکون مسقالا ما یملکون من قطمیر والذین تدعون من دونہ ما یملکون وہ مالک نہیں ہے من قطمیر قطمیر دا میں نے ہوندہ نے کھجور او کھجور دے مالک نہیں تو ذرا چپ کرو پچھلا دے تھوڑا جو ویکھی ویکھا قطمیر دا میں نے کھجور ہے نہیں یار کھجور نہیں کھجور دی گکڑ گٹھلی نہیں کھجور دی گٹھلی تے کیڑا اللہ کدی ویکھیا نہیں توڑے میں کھجوراں درخت ویکھے نہیں یار اگے میں پتہ ہی بھی تے کھجوراں شجرا کافی ہوندیاں کھجور دی گکڑ دے اوتے پردہ توڑے کوئی اگر آرتی بیٹھا نا آرتی تاجر میرے نال سودا کرے یار میں 50 لاکھ پردے جمع کرے نا او 1000 روپے دے لے 50 لاکھ پردے کو نہیں لیتا کوئی قیمت نہیں جیڑی گل میں آئی تو دس رہا ہوں شاید اس تو پہلے کسی نے دسی ہو شاید کسی دسی بھی ہو کوئی قیمت نہیں پردے دی کوئی قیمت نہیں کروڑ پردیاں دی بھی کوئی قیمت نہیں مولا ایڈی نکمی شے گکڑ تے چاڑی کیوں ہوئی فرمایا اسا گکڑ تے او پردہ اس واسطے چاڑیا کہ جڑی گکڑ دی کھٹاس ہے نا ایک کھجور دی مٹھاس والے پاسے نہ ٹر جائے مٹھاس ادے نہ آوے سمجھو کہ کوئی نہیں سمجھے یار میں تو بڑی گل کر گیا اسے پردے نو عربی چ برزہ کھا دین
ادو دی شے ادے نہ ونجے تے ادو دی شے تو ہر جمعرات نو رلائی کھلاتا ہر جمعرات نو آنیاں تے وت باندیاں بنیریاں تے وت جنت چوائیاں تے مطالبہ کے وے ساگ تے اتے روٹی دوتے ساگ تے مکھن رکھ کے مولی صاحب نو پہنچاؤ اساں اس واسطے جنت چوائیاں روحاں جنت چوائیاں ڈیرے جاڑے دیاں گلیاں ویکھن واسطے اتنے مٹی پھکڑی نے مرج البحرین قرآن دے سمجھان تے قربان جاؤں مرج البحرین یلتقیان دو سمندروں کو ملا کے چلایا ایک کا پانی میٹھا ہے ایک کا کڑوا ہے بینہما برزخن بینہما برزخن ان دونوں کے درمیان پردہ ہے کہ مطلب ادو دا پانی اے برزخ دا معنی مرن تو بعد بھی برزخ ہے جڑا ادے ٹر گیا نا اس قیامت تو پہلے ادے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ اے روحاں جسماں نال ملنیاں کدا ملنیاں قیامت والے دیہاڑے ملنیاں کیوں بھائی ہن جڑی میں گل کرن لگا شاید یہ بھی اس تو پہلے کسی کیتی ہوگی لیکن یہ مولانا حسین علی نے گل کی رحمت اللہ بھائی مزہ ہی آ مولا آکھنا تو یہ چاہنا نا ما یملکون من شیئن ما یملکون من شیئن ما یملکون من ذرۃ کسی ذرے دے مالک نہیں کسی شے دے مالک نہیں آکھنا تو یہ چاہنا ہے ایڈا لمبا چکر لائے ہی کھجور گکڑ پردہ مولانا حسین علی بولے اللہ سمجھانا چاہتے ہیں اوے لوگو قبر نو سمجھو کھجور دی طرح گٹھلی نو سمجھو میت دی طرح تے پردے نو سمجھ کفن دی طرح میرے تو سوا جنہاں نو تو پکار رہے ہیں او تا اپنے کفنہ دے مالک بھی کوئی نہیں ما یملکون من کتمیر مفسر قرآن علامات اولا صاحب بنیالوی مفسر قرآن علامات اولا صاحب بنیالوی او کسی دے زندہ باد تے مردہ باد نال کچھ نہیں ہوندہ یار اللہ دی توحید زندہ باد میرے نبی دی سنت زندہ باد صحابہ دی عظمت زندہ باد توحید دا واہ زندہ رہنا چاہیے دا بیان زندہ رہنا چاہیے دا اسا راویے نہ راویے اللہ تعالیٰ ساڑی جگہ تے اور بندے پیدا کرتے توحید تا بیان ہوندی رہنی ہے نا انشاءاللہ یار تھوڑی جی طویل میرے کول گفتگو ہو گئی میں اتنی لمبی گل نہ کرنا چاہتا ایکڑیاں دلیل قرآن بھریا پڑا ہے ہوں تو جلے پڑھ سونا قرآن ناظرے تو بڑا لطف آسی ان فی اختلاف اللیل والنہار رات اور دن کے آنے جانے میں ہواؤں کے چلنے میں تو ساری عقلی دلیلیں سمجھ آوے پھر اللہ اپنے اس دعوے نو ثابت کرنے واسطے جڑیاں دلیلاں دیندے نا او دلیلاں ہیں نقلی عقلی دلیلاں تو بعد پھر کڑیاں دلیلاں جڑیاں شیاں ساں طلباء تے علماء نو پڑھاندے ہاں نا اج میں تہن پڑھا کے جا رہے ہاں تہن میں ادھا مولوی بنا دیونا اج انشاءاللہ تہن پتہ لگ سی بے قرآن کی اللہ بیان کر دیں تے دلیلاں کیوں جی اللہ پیش کر دیں دلائل نقلی یہ نقلی لفظ سن کے نا تو تھوڑے جے گھبرا گیا اس نقلی ایک شے اصلی ہوندی ہے تے ایک شے تے پاکستانی تے سج ماہر ہیں پاکستانی تے نمبر ہے نا نقلی شے بنانے لالا موسیٰ چ جاؤ ہر شے 2 نمبر ہر شے 2 نمبر انہوں دے بارے مشہور نہ کہ ایٹم بم سن وکھا دے سو بھی بنا دیں ہر شے 2 نمبر ہن جناب کالیاں مرچاں 2 نمبر کالی مرچ 2 نمبر امبر کستوری زعفران 2 نمبر چاول پلاسٹک دے انڈے 2 نمبر چاہ دی پتی رتیاں مرچاں گھیو دودھ تو چنگے بیٹھے ہو اساں پتہ نہیں کہ پیندے بیٹھے ہیں سن کوئی پتہ نہیں اللہ دی قسم میں اسا 2 دیاں نو آکھیا
بھئی خدا دا نا انہیں پانی پا لیا کرو تے ہور کوئی شے پانی پا لیا وہ دودھ دا رنگ ہی نیلا اساں پی رہے سن ذائقہ ہی بھول گئے گھی مکھن دودھ مکھی شہد میاں علی تو جاؤ نا کالا باغ والے پاسے اتنے ایک پنڈ ہے وہ کڑاواں دے وچ آپ خالص بنانے ہاں پھر وہ بوتل بھر کے سرگو دے آئے لاہور گئے نارکل نے کہا خدا دی قسم خالص ہے اساں آپ بنایا اور شاید 2 نمبر اے نقلی بمقابلہ اصلی نہیں تو ان کوئی یہ گل نہ سمجھا سی جڑا بندیالوی سمجھا کے جا رہا اے نقلی دلیل جیڑی ہے بمقابلہ اصلی نہیں اے نقلی دلیل او ہنے جیڑی امتحان گاچ بہ کے چھوڑ دویاں دیاں نقل لینے اپنے پرچے تے نقل ماری نقل او کی ہوندا نقل دا کے مطلب ہوندا اگلے دا پرچا اپنے پرچے تے کے کرنا نقل کرنا اگلے دا پرچا او عبارت اپنے پرچے تے کے کرنی نقل کرنی اللہ تعالی حضرت نوح دی گل نقل کر دین ہن تو سمجھ آ رہی ہو سی قرآن وچ پڑھ دیو نوح دا واقعہ حضرت موسیٰ دا حضرت ابراہیم دا حضرت یوسف دا حضرت ہود دا حضرت صالح دا حضرت یوسف دا حضرت عیسیٰ دا پڑھ دے رہندے کونی انبیاء دی گل قرآن وچ اللہ نقل کر رہے ہیں کس واسطے نقل کر رہے ہیں کس واسطے نقل کر رہے ہیں جیلے میرے نبی آدھے ہیں نا لا الہ الا اللہ تا مشرقین مکہ دے ہیں ما سمینا اساں ایک گل پہلے دین اچ کدی نہیں سنی تو نمی گل کر رہے ہیں اللہ نے قرآن اچ بیان کیتا او پاگلو پہلے جتنے نبی آئے ہیں او بھی ایو مسئلہ بیان کرنے ہیں لا الہ الا ہن آئی تو سمجھ کے کوئی نہیں آئی اے اللہ دے نبیوں دے ذکر کریندا قرآن وچ کس واسطے ذکر کریندا اے ثابت کرن واسطے کہ انہاں دا دعویٰ بھی کی آئی انہاں دی تبلیغ بھی کی آئی انہاں دی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ حضرت یوسف نے جیل دی تنگو تاریخ کوٹھی چاکھیا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار حضرت عیسیٰ نے ماں دی گود وچ بولے تے آکھیا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ اسی کی عبادت کرو ھذا صراط اس نو کیا دیں دلیل نقلی انبیاء دی گل قرآن وچ کے کیتی نقل کی تورات دی گل نقل کر دیتی انجیل دی گل نقل کر دیتی فرشتے دی گل نقل کر دیتی جنہ دی گل نقل کر دی پتہ نہیں سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے جنہ دی گل قرآن ہے نقل او جڑا واز سن کے گئے آسمان دی طرف ویندے ہیں نا تے رستہ بند ہو گیا تا ابلیس کو اکٹھے ابلیس آ کے دنیا چ کوئی جو گل ہو گئی نے نمی ونجو چیک کرو اس ٹولیاں بنائیاں دا بندے ادے دا ادے دا ادے پھر جاؤ پوری دنیا تے ایک ٹولی دا رخ آ گیا مکے والے پاسے میرے نبی صبح دی نماز ایک باغ وچ پڑھا رہے ہیں تے قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں او جنہ دے کان وچ پئی نا آواز انہاں کیا ایو نمی گل نے او نمی گل ایو نے تے قریب آندے گئے نا قریب آندے گئے تے ایک دوے نو آدن ان سے تو چپ کرو قرآن پڑھیا جا رہے ساریاں گلاں یار ساڈے کول کھانیاں نے چپ کرو قرآن پڑھیا جا رہا معلوم ہے جلے قرآن پڑھیا جا رہا ہوئے تا انہاں جنہاں نو سمجھ آ گئی انہاں جنہاں نو سمجھ آ گئی بے قرآن پڑھیا ونجن تو نال نہیں پڑھنا کیا کرنا
انصتو چپ کرو. انہاں قرآن سنیا, قرآن سن کے جلے اپنی قوم کول گئے, اتھے ون کے واز کیتا, 29ویں پارے سورت جن اللہ اتاری, انہاں دی گل نقل کیتی, انا سمینا قرآنن عجبا یہدی الی الرشد ولن نشرک بربنا احدا. یہ تو لفظ سمجھانا چاہتا, لا الہ میرا کوئی شریک نہیں, جنہ دی گل نقل کی. کچھ گلاں میں ایسا کر رہے ہیں جی تن حیران ہو کے سبحان اللہ آکھنی چاہیے. اللہ نو گل پسند آ جائے نا توحید علی, تو اللہ حدود پرندے دی گل بھی قرآن وچ نقل کر دیندا. دلیل نقلی حدود تو وقت کدی اللہ نو گل پسند آ جائے نا تو کیڑی دی گل بھی نقل کر دے. وہ کیڑی دی گل نقل کی. یہ سب اس نو کیا دیں دلائل نقلی. انبیاء دیاں گلاں, کتاباں پہلیاں, فرشتے, جنات, حدود, رجل مومن, حبیب, نجار, اور سورت یاسین اس دی تقریر او قرآن اللہ نے کیا کر دیتی, نقل کر دیتی. یہ سارے انبیاء اسے گل دی دعوت دینے ہیں, لا الہ. اے دلیل نقلی اللہ کیوں پیش کریں دیں قرآن اس واسطے مشرکاں نو دسن واسطے اے نویں گل نہیں جڑا میرا نبی کر رہا, اے نویں گل نہیں, پہلے نبیاں بھی ایو گل. وقت اللہ دینے دلیل وحی, دلیل وحی. یہ ذرا تھوڑی جی اوکھی ہے سمجھنی, اساں علماء طلباء نو سمجھانے ہیں, لیکن میں تو آسانی نال سمجھا دیں. دلیل وحی دا مطلب یہ ہوندا اللہ مخالفین نو مشرکین نو آکھرین میرے نبی نال کیوں لڑ رہے ہو, میرے نبی نو پتھر کیوں مار رہے ہو, میرے نبی نو وطن کیوں کر رہے ہو, میرے نبی تے بہتان کیوں لا رہے ہو, میرے نبی تے فتوے کیوں لا رہے ہو. میرا نبی جو مسئلہ پیش کر رہا اے اپنے کو پیش کر رہا نہیں, اے میری وحی دے مطابق پیش کر رہا, اے میری وحی دے مطابق پیش کر رہا. 40 سال تو آڈے وچ رہا, پہلے تک کدی نیس پیش کیتا, 40 سال دی زندگی گزاری نیس, کدی واز کیتا ہے, تے ہون کرن لگا نا تا معلوم ہوندہ میری وحی نال کر رہا. اے دلیل وحی کہوے, قل انما انا بشر مثلکم, میں بشر ہوں جیسے تم. پھر فرق کیا رہا, فرمایا یوحا الیہ, میری طرف وحی کی جاتی ہے. جبریل میرے دروازے دا دربان بندا, جبریل معراج علی رات میری سواری دی رکاب تھام لیندا. یوحا الیہ, میری طرف وحی کی جاتی ہے. کہ وحی کیتی جاندی ہے انما الہکم الہ واحد. اس نو کیا اکسیں دلیل وحی. میرا نبی اپنے کو گل نہیں کر رہا, میرا نبی جو کچھ آکھ رہا اے میرے حکم دے مطابق آکھ رہا. پھر تساں قرآن وچ پڑھ دیو نا جہنم دا ذکر, تے ڈراوے, تے پیپ ملیا پانی, تے اے عذاب, اے اللہ کیوں بیان کریں دن؟ اللہ دن میرے دعوے توحید نو من لو, اگر تساں نہ منیا نا تو تواڈے واسطے اس واسطے بیان کر دیں. تے جیلے اللہ وا جنت دا تذکرہ کر دیں, تے حوراں دا تذکرہ کر دیں, تے شہد دیاں نہراں, تے دودھ دیاں نہراں, تے شراب, تے پانی شفاف, تے او ہر شے اتھے مہیا, اے جنت دا اللہ ذکر کر دیں, خوشخبریاں سنیں دیں. کیوں سنیں دیں؟ اللہ مسئلہ توحید دے منن والے نو آدھن تساں اے مسئلہ مان لیا نا, مرن تو بعد اے نعمتاں میں تواڈے واسطے تیار. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیہ